ناظرین محترم، آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ اکثر مذاہب کی مقدس کتابوں کے بارے میں یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ کیا وہ الہامی ہیں؟ الہام لفظ عام طور پہ مسیحیت میں اور اسلام میں استعمال کیا جاتا ہے، لیکن دونوں جگہ اس کی ڈیفینیشن مختلف ہے۔ لیکن یہ سوال بڑا اہم ہے کہ آیا کوئی کتاب الہامی ہے یا نہیں؟ الہامی ہونے کا سوال بائبل پر بھی کیا جاتا ہے اور قرآن پر بھی کیا جاتا ہے۔ بائبل کے دونوں حصے، پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ، ان دونوں پر یہ قدیم زمانے سے بحث چلتی آ رہی ہے، اور پھر جب اسلام آیا تو قرآن کے حوالے سے بھی یہ سوال اٹھایا گیا کہ آیا قرآن الہامی ہے یا نہیں۔ لیکن میں تمام کتابوں کے حوالے سے بات نہیں کروں گا، صرف ایک گرما گرم بحث ہے جس کا میں ذکر یہاں کرنا چاہوں گا۔ غالباً 2008 یا 2009 کی بات ہے کہ کرسچن ٹاؤن میں کچھ پادریوں کے درمیان انجیل کے متن پر بحث چل نکلی۔ یہ محلہ کورنگی روڈ پر واقع ہے اور اسے نئی آبادی بھی کہتے ہیں۔ میں بھی اس گفتگو میں شریک تھا، اور یہاں پاسٹر شمشاد عنایت مرحوم اور پاسٹر معظم جان بھی موجود تھے۔ پاسٹر معظم جان MQM اقلیتی امور کمیٹی کے سرگرم رکن بھی ہیں، جبکہ باقی 4-5 افراد کے نام میری یادداشت سے اتر گئے ہیں۔ اس گفتگو کے دوران بات بائبل کے الہامی ہونے تک پہنچ گئی۔ پاسٹر معظم نے کہا کہ بائبل مکمل طور پر خدا کا کلام نہیں ہے، بلکہ اس میں انسانی عنصر بدرجہ اتم موجود ہے۔ یقیناً معظم صاحب نے یہ رائے کافی مطالعے کے بعد دی ہوگی، کیونکہ دنیا کے تمام بڑے بڑے مسیحی محققین بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں۔ معظم جان صاحب کے اس بیان کے بعد پاسٹر شمشاد عنایت مرحوم نے کافی ناگواری کا اظہار کیا، اور گفتگو جلد ہی بحث کی شکل اختیار کرنے لگی۔ لیکن چند دیگر افراد نے اپنی نشستوں سے اٹھ کر مجلس برخاست کرنے کی گزارش کر دی۔ یقیناً وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی بدمزگی پیدا ہو جائے، لہٰذا یہ گفتگو ختم ہو گئی اور سب رخصت ہو گئے۔ ناظرین، اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ دنیا کی تمام مقدس کتابوں کے متعلق انسانی ذہن میں یہ سوال پایا جاتا ہے کہ آیا وہ الہامی ہے یا نہیں، یا ان کتابوں کو کیا حیثیت دی جائے، کیا ان کو خدا کا کلام مانا جائے یا انسان کا؟ اگر یہ خدا کا کلام ہے تو کیا اس کے لیے کوئی ثبوت یا شہادت پائی جاتی ہے؟ جو ثبوت یا شہادت پیش کی جاتی ہے، کیا اس کی بنیاد محض عقیدت پر ہے یا کتاب کے مصنفین کے دعووں پر؟ آخر کس بنیاد پر کسی کتاب کو خدا کا کلام یا خدا کا الہام مانا جا سکتا ہے؟ ایسے ہی بہت سے بنیادی سوالات آج تک زیر بحث ہیں، لیکن مذہبی پیشوائیت ان کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے سکی۔ جب بھی انجیل کے الہامی ہونے پر سوال اٹھایا جاتا ہے تو پادریوں کی طرف سے کوئی مؤثر جواب نہیں ملتا، اور نہ ہی وہ کوئی دلیل دے سکتے ہیں ایسی جس سے انسان مطمئن ہو جائے۔ میرے خیال میں صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں کہ میں ایمان رکھتا ہوں، اس لیے انجیل خدا کا کلام ہے یا الہامی ہے۔ محض احترام عقیدت یا ایمان رکھنا ہی دلیل نہیں ہوتی، کیونکہ گاؤں دیہات کے کھیتوں میں ہل چلانے والے ان پڑھ اور دیہاتی بھی ایمان رکھتے ہیں۔ پھر ایک ان پڑھ دیہاتی اور ایک پڑھے لکھے پادری میں کیا فرق ہے؟ ایک ان پڑھ دیہاتی کو پاسبان کیوں نہیں بنایا جا سکتا؟ ظاہر ہے کہ ایک ان پڑھ دیہاتی کے پاس اس کے علاوہ کہنے کو کچھ نہیں کہ میں بس ایمان رکھتا ہوں، جبکہ پاسبانی یا قیادت کے سلسلے میں ذمہ داری اٹھانی پڑتی ہے، اور اس ذمہ داری پر جواب دہ بھی ہونا پڑتا ہے۔ یعنی ایک پاسٹر کے پاس اپنے مقام اور مرتبے کے جواز کے لیے کوئی دلیل ہونی چاہیے۔ یہی معاملہ ایمان رکھنے کے مسئلے سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ اگر کوئی پادری یہ دعویٰ کرتا ہے کہ انجیل الہامی ہے تو اسے اپنے دعوے کو دلیل سے ثابت کرنا پڑے گا۔ اکثر پادری صاحبان الہام، مکاشفہ اور روحانی تجربہ میں تمیز نہیں سمجھتے، جس کی وجہ سے وہ غلط دعوے کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے گہری بصیرت اور انتھک مطالعے کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ محض چندہ کمانے کی غرض سے آئے ہوئے پادری حضرات
نہ تو انتھک مطالعہ کرتے ہیں اور نہ ہی گہری بصیرت کو حاصل کر پاتے ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا پر بہت سے نام گردش کر رہے ہیں اور بہت سے لوگ اپالوجسٹ بنے ہوئے ہیں، اور کئی پادری صاحبان الہیاتی مسائل پر بات کرتے ہوئے مختلف طرح کے دعوے کرتے نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر پادری ٹونی ولیم صاحب، پادری شفیق کنول صاحب، اے پی جوشوا صاحب، تھامس سعید اور ڈاکٹر یوسف بھٹی صاحب، جو اکثر اسلام اور قرآن پر اپنے تاثرات کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ یقین کیجئے کہ ان افراد کے سامنے کوئی علمی سوال رکھ دیا جائے تو سوال کی نوعیت کو سمجھے بغیر اس کے مطابق جواب نہیں دے پاتے، بلکہ الٹا قرآن پر سوال اٹھا دیتے ہیں، گویا کہ جیسے کوئی اپنی خامیوں کے لیے جواز پیش کر رہا ہو۔ اصولی طور پر تو جب سوال انجیل پر کیا جائے تو اس کے لیے جواب بھی انجیل ہی سے دینا چاہیے۔ فرض کریں کہ ہم 2000 سال پہلے کے زمانے میں ہیں اور یسوع مسیح کے صعود آسمانی کے بعد مسیحی مذہب منظم ہو چکا ہے۔ 325 عیسوی میں نکایا کی کونسل بھی ہو چکی ہے، نیا عہد نامہ بھی مرتب ہو چکا ہے، اور آپ دنیا میں اس کی تبلیغ کر رہے ہیں، اور تبلیغ کرتے ہوئے عرب تک پہنچ گئے ہیں جہاں ابھی اسلام نہیں آیا اور نہ ہی قرآن موجود ہے۔ عرب کے لوگ آپ سے آپ کے عقیدوں کی بابت سوال کرتے ہیں اور آپ جواب میں نئے عہد نامے سے حوالے پڑھ کر سنا دیتے ہیں۔ جب آپ کے پڑھے ہوئے متن پر سوال کیا جاتا ہے تو آپ ہی بتا دیں کہ اس کی تائید و تصدیق کے لیے آپ کہاں سے دلیل پیش کریں گے۔ ظاہر ہے کہ آپ کے متن میں ہی ایسا کچھ ہونا چاہیے جو آپ کی دلیل کی حمایت کرے اور آپ کے مخاطب کو قائل کرنے میں مددگار ہو۔ اگر آپ اپنی کتاب کی تصدیق کے لیے کسی دوسری کتاب کی حمایت کے محتاج ہیں تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی کتاب کی تصدیق کے نام پر دوسری کتاب کے برحق ہونے کا بھی اعلان کر رہے ہیں، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ انجیل کا مسئلہ انجیل ہی سے نپٹایا جائے۔ ہاں، ایک گنجائش یہ ضرور نکلتی ہے کہ کسی کتاب کی تصدیق کے لیے ان کتابوں سے مدد لی جا سکتی ہے جو اس سے پہلے موجود ہوں، کیونکہ پہلے کی کتابوں نے فکر و استدلال اور قبولیت کے اصولوں پر اثر ڈالا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو قائل کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ جیسا کہ خود نئے عہد نامے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے مصنفین یسوع کو مسیح موعود ثابت کرنے کے لیے یہودیوں کی کتابوں سے استدلال کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ پہلے سے کچھ اصول مقرر کر چکی تھیں۔ اس حوالے سے نئے عہد نامے کے دو بڑے موضوعات ہیں جن پر پاکستانی پادریوں کو خدا سے غور و فکر کی توفیق حاصل کرنی چاہیے۔ یہ دونوں موضوعات ایک دوسرے سے گہرا تعلق رکھتے ہیں، لیکن نئے عہد نامے کی مہیا کردہ تفصیلات کے مطابق یہ دونوں موضوعات ایک دوسرے کی نفی کرتے ہیں۔ میرے خیال میں نئے عہد نامے کی حیثیت کا تعین کرتے وقت یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس میں اس عمل کے نتائج کی تفصیل پائی جاتی ہے جس کی بابت الہام یا مکاشفہ کا دعویٰ کیا گیا ہے، نہ کہ یہ خود الہام یا مکاشفہ ہے۔ اس حوالے سے پاکستان کا کوئی بھی صاحب علم پادری یا اپالوجسٹ مجھ سے گفتگو کر سکتا ہے۔